خداوند کے زندہ کلام میں سے دیکھیں گے مرکز کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 24ویں آیت میں سے خداوند کا کلام یوں فرماتا ہے، بس وہ اس کے ساتھ چلا اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے اور اس پر گرے پڑتے تھے۔ پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی اور اپنا سب کچھ خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی، یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا۔ میرے عزیزو، آج ہم غور کرنے والے ہیں، آج ہم دیکھنے والے ہیں، آج ہم سیکھنے والے ہیں کہ کس طرح ایک عورت نے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، اس نے خداوند کے بدن کو چھوا اور وہ شفا پائی۔ بڑی خداوند کی قدرت ہے اور یہ بائبل مقدس میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑی ایمان کی بھی ایک مثال ہے کہ ایک عورت جس کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہی تھی، یقیناً اس نے بہت سے طبیبوں کے پاس گئی، بہت سا اس نے علاج کروایا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ٹھیک نہ ہو پائی بلکہ وہ زیادہ بیمار ہوتی گئی۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی، جو اس کے پاس مال و دولت تھا، جو اس کی جمع پونجی تھی، وہ ساری اس نے خرچ کر دی، لیکن پھر بھی آرام نہیں آیا۔ وہ بڑی پریشان تھی۔ اس نے یسوع کے بارے میں سنا، کسی نے اسے یسوع کے بارے میں بتایا، تو جب یسوع کے بارے میں اسے بتایا گیا، اس کا ایمان جو ہے وہ بہت زیادہ یسوع پر مضبوط ہوا اور اس نے کیا فیصلہ کیا؟ اس نے کہا کہ اب جب میری یسوع سے ملاقات ہوگی تو میں اس کی پوشاک کا کنارہ چھوؤں گی، میں اس کی پوشاک کا کنارہ ہی اگر چھو جاؤں تو میں شفا پا جاؤں گی۔ تو بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جب بھیڑ کے ساتھ گزر رہے تو اس عورت کے لیے اب یہ بڑا امتحان تھا، کیونکہ یہ اب جسمانی طور پر بھی بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ جو اس کی مرض تھی وہ اسے اندروں ہی اندر کمزور کرتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے یہ انتہائی کمزور ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ لاچار ہو گئی، بہت زیادہ بیمار ہو گئی، اور اب اس کے بدن کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ یہ بھیڑ کے اندر جا کر خدا کی پوشاک کا کنارہ چھوئے، لیکن پھر بھی اس نے کوشش کی، اپنی پوری طاقت لگائی، اپنی پوری جان لگائی، بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی جرأت کے ساتھ بھیڑ کے اندر جا کر یسوع مسیح کے کنارے کو چھوا ہے۔ اور سب سے جو بڑی اس کی طاقت تھی وہ اس کا ایمان تھا، کیونکہ ویسے تو یہ جسمانی طور پر کمزور ہو چکی تھی، ویسے اس کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ بھیڑ کو پار کر کے بھیڑ کے اندر جا کر یسوع مسیح کے پاس جا سکے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے چونکہ اس کے پاس بہت زیادہ ایمان تھا اور ایمان کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، تو جب یہ گئی بھیڑ میں تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اس بھیڑ کو کراس کرتے ہوئے یہ بڑی مشکل سے یسوع کے پاس پہنچی اور یسوع کے پاس پہنچ کر اس نے یسوع سے یہ نہیں کہا کہ خداوند مجھے شفا دے دے، کیوں؟ کیونکہ جو اس کو بیماری لگی ہوئی تھی، جو بیماری اس کو تھی، اس کی وجہ سے اس دور کے اندر جو لوگ ایسے مریض کو چھو لیتا، جو بھی کوئی انسان ایسے مرض کو میرے ہاتھ لگا لیتا یا یہ مریض کسی شخص کو ہاتھ لگا لیتا تو وہ ناپاک ہو جاتا تھا۔ اب چونکہ یہ لوگوں سے بھی ڈرتی تھی تو اس نے کیا کیا کہ یسوع کو اپنی بات بتانے کی بجائے اس نے یسوع کا
पल्ला छू लिया। और ये पल्ला इसने ऐसे नहीं छुआ क्योंकि इसके पास ईमान की बहुत ज्यादा ताकत थी, ये बहुत ज्यादा ईमान में मजबूत थी, और इसने अपने जहन में ये बात कही कि अगर मैं यीशु की पोशाक का पल्ला ही छू लूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। तो यहाँ पर उसने ऐसा ही किया और यीशु मसीह की पोशाक का उसने क्या किया, पल्ला छुआ। जब यीशु मसीह की पोशाक का पल्ला छूती है तो ये फौरन शिफा पा जाती है, इसका खून बहना बंद हो जाता है। तो अब ये मौजज़ा उस औरत के अंदर ज़हूर पजीर हुआ कि यीशु मसीह उसी वक्त ठहर गया और कहता है कि रुक जाओ क्योंकि मुझे किसी ने छुआ है, मुझे किसी ने टच किया है। अब यीशु मसीह के जो शागिर्द हैं वो ये बात करते हैं कि ऐ खुदावन तुझे किसी ने छुआ, क्योंकि जितनी ज्यादा भीड़ है इस भीड़ के अंदर लोग तुझ पर गिरे पड़ते हैं, लोग तेरे साथ टच हो रहे हैं, लोग तेरे साथ घसीटे जा रहे हैं और तू कह रहा है कि मुझे किसी ने छुआ है। तो यीशु मसीह ने कहा नहीं, मुझे किसी ने ईमान से छुआ। अब शागिर्द है मानोगे तो अब यीशु जब वहां पर ठहर गया हुआ है 32वीं आयत के अंदर हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे। बात की 32वीं आयत के अंदर लिखा है, उसने चारों तरफ निगाह की ताकि जिसने ये काम किया था उसे वो औरत जो कुछ उससे हुआ था महसूस करके डरती और कांपती हुई आई और उसके आगे गिर पड़ी। हालेलुया, हालेलुया, उसके आगे गिर पड़ी। अब यीशु मसीह ने चूंकि जब चारों तरफ निगाह की है तो यीशु मसीह यकीनन अगर उसको ये पता चल सकता है कि मुझे किसी ने छुआ है तो वो ये भी जानता था कि मुझे किसने छुआ है, मुझे किस लिए छुआ गया है। यीशु मसीह ये जानता था, लेकिन यीशु मसीह अपने मुंह से ये बात नहीं करना चाहता था कि फलां शख्स है या फलां औरत है जिसने मुझे छुआ और तुम जल्दी से आगे आ जाओ। नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ये देखना चाहते थे कि इसने शिफा पाई है, क्योंकि इसने आजादी को हासिल किया है, इसने बहाली को हासिल किया है, तो क्या ये अब अपनी गवाही को लेकर आगे आती है या नहीं। चूंकि ये डर भी रही थी तो डरती और कांपती आगे बढ़ी तो उसने फौरन गिरकर सजदा किया। हालेलुया, हालेलुया। उस औरत का यीशु के आगे गिरकर सजदा करना जिसके 12 बरस से खून जारी था, ये साबित करता है कि उसने उसे खुदा माना। हालेलुया, हालेलुया। ये सजदा करना खुदा को वाजिब है। तो चूंकि यीशु ही खुदा है, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि कलाम ही खुदा था, तो इसने एक खुदा के तौर पर यीशु पर ईमान रखा और एक खुदा के तौर पर ये यीशु के कदमों पर गिर पड़ी। और जब गिरती है तो लिखा हुआ है कि अपना उसने सारा हाल बता दिया, उसने सच कह दिया, उसने ये सारी बातें बता दी कि मैं फलां हकीम के पास भी गई लेकिन मुझे शिफा नहीं मिली, मैं फलां तबीब के पास भी गई लेकिन मुझे शिफा नहीं मिली, मैंने बड़ी जगह से अपना इलाज करवाया है लेकिन मेरी बीमारी नहीं गई। जब ऐ मेरे आका, जब ऐ मेरे मसीहा, मैंने तेरी पोशाक को ही अभी छुआ है, मैंने तेरे बदन को नहीं छुआ, मैंने तेरे पोशाक को छुआ है। पर जैसे ही मैंने अपने हाथ तेरी पोशाक की तरफ बढ़ाए उसी वक्त मेरा खून बहना बंद हुआ और मैं शिफा पा गई। हालेलुया, हालेलुया। अगर बरकत पाई है तो जोरदार तालियां बजाएं। तो आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह के हाथ लगाने से तो बड़ी दूर की बात है, यीशु मसीह की पोशाक को छू जाने से भी शिफा मिलती है। आमीन, आमीन। उसके छूने से शिफा मिलती है।
اس کے کہنے سے شفا ملتی ہے، اس کے دیکھنے سے شفا ملتی ہے۔ یہ بڑی زبردست بات ہے۔ آج اگر ہماری زندگی میں کوئی معجزہ ہو جاتا ہے تو ہم گواہی دینے کے لیے شرماتے ہیں، ہم گواہی دینے کے لیے گھبراتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم گواہی کیسے دیں۔ لیکن وہ بیماری دعا سے پہلے تھی، ہم کبھی کسی کو بتاتے ہیں، کبھی کسی کو بتاتے ہیں، اس وقت ہمیں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی، اس وقت ہمیں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن جب ہم دعا کرواتے ہیں، جب ہم شفا پاتے ہیں، جب ہم آزاد ہو جاتے ہیں، جب ہم بحال ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہمیں شرم آتی ہے، پھر گواہی دینے کو ہمارا دل نہیں کرتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ابلیس نہیں چاہتا کہ تم یسوع نام کی گواہی دو۔ آمین۔ ابلیس نہیں چاہتا کہ تم یسوع کے نام کی گواہی دو، کیونکہ یہ ابلیس کو ہرگز بھی پسند نہیں ہے کہ وہ یہ چاہے کہ تم یسوع کے نام کی گواہی دو تاکہ لوگوں کا اور زیادہ یسوع پر ایمان بڑھے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ میری زندگی میں کوئی معجزہ ہو جائے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ میری زندگی کے اندر کوئی بحالی آئے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی ایک بڑا میریکل جس اس عورت کی زندگی میں ہوا میرے ساتھ بھی ہو، تو اس کے لیے اس پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایسا ایمان نہیں جس کی بنیاد نہ ہو، ایسا ایمان جو مضبوط ہو، جو چٹان کی طرح پکا ہو۔ کچھ لوگ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن یسوع پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ اوروں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ان کا ایمان ایک طرفہ نہیں ہوتا، ان کا ایمان پکا نہیں ہوتا، ان کا ایمان ٹمپریری ہوتا ہے، لیکن جو ایمان میں مضبوط ہوتا ہے، جو راست باز ہوتا ہے، وہ مرتے دم تک اس پر ایمان رکھتا ہے۔ ہاللیلویا، آخری سانسوں تک وہ یسوع پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ جو بھی ہو جائے، جو بھی پریشانی آئے، جو بھی بیماری آئے، جو بھی تکلیف آئے، وہ اپنے ایمان پر قائم رہتا ہے اور کبھی بھی خداوند سے دستبردار نہیں۔ عورت نے شفا اس لیے پائی ہے کیونکہ اس کا ایمان بہت بڑا تھا، اس کا ایمان بہت پختہ تھا۔ ہمیں بھی ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، اور جب ایمان رکھیں گے تو خدا معجزے کرے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے ایمان رکھنے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے۔ تو جو ایمان رکھتا ہے معجزہ اسی پر آتا ہے۔ تو ایک اگلی بات میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں کہ جب یسوع شفا دے دیتا ہے، جب اس کے نام سے ہمیں شفا مل جاتی ہے، تو ہمیں یہ بھی ضرورت ہے کہ ہم اس کے نام کی گواہی بھی دیں گے۔ جس طرح کہ حالانکہ اس عورت کی جو بیماری تھی وہ کشیدہ تھی، اس نے پوری بھیڑ کے اندر اپنی بیماری کو بتانے کے بالکل بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی، بلکہ اس نے بتایا کہ مجھے یہ بیماری تھی اور میں نے اس کے پلے کو ہی چھوا تو خدا نے مجھے شفا دے دی۔ آمین۔ سو اس لیے ہمیں ایمان بھی یسوع پر پختہ رکھنا ہے، اور ہمیں جب خداوند ہم پر اپنا فضل کرتا ہے تو ہمیں گواہی دینے سے بھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ سو آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں، سر کو جھکائیں، سب دعا کریں، کوئی بھی خاموش نہ رہے۔ اے باپ آسمانی اور قدوس خدا، تیری بڑی شکر گزاری، تیری تعریف اور تمجید کرتے ہیں آج کے تیرے زندہ کلام کے لیے جو پاک خدا تیرے لوگوں نے سنا ہے۔ بڑی برکت عطا کرنا اور اپنی رحمت قدرت شفقت کو جاری کرنا، تاکہ تیرے نام کو سارا جلال ملے اور تیرے نام کی تعریف ہو۔ بڑی برکت سے نواز دے، اپنی قدرت کو جاری کر دے، شولے اور کثرت سے برکت عطا کر دے۔ یہ سب کچھ آپ کے پاک عظیم اور بزرگ نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔